بلکہ میں خود ذات گفتگو ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب سے. جی آپ کا سوال لال مسجد کا سوال کروں. چلیں لے لیں کر لیں کیونکہ اس کا جواب جنت صاحب کے پاس بہت اچھا ہے. چلیں آپ پوچھیں جس کا جواب میرے پاس سارے سوالوں کا جواب اچھا ہے. میرا سوال ہے کہ لال مسجد میں اتنے مسلمان بچوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر واقعی وہاں پہ دہشت گرد تھے تو وہاں تک اسلحہ کیسے پہنچا؟ جی سر. اچھا اب ایک سوال نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں بچے نہ دوبارہ وہی بات، یا تو آپ کسی کے پروپیگنڈا میں آئے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک بھی بچہ وہاں شہید نہیں ہوا ہے. آپ کے وہاں فوجی جنہوں نے آپریٹ کیا ہے ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی شاید آپ کے رشتہ دار ہوں، کیونکہ شہید بھی وہاں ہوئے ہیں اور کافی لوگ آپریٹ کیا ہے. ایک بچہ بھی وہاں شہید نہیں ہوا ہے، سب بچے باہر تھے. اور ایک عورت نہیں ایکسیپٹ وہ غازی صاحب کی جو والدہ ہیں وہ ریفیوز کیا انہوں نے باہر نکلنے سے، ورنہ تمام انکلوڈنگ ام حسان جو ہیں جو وہاں مدرسہ چلا رہی تھی، وہ آخری بیچ عورتوں کی خواتین کی کوئی رات کے 11:30-12 بجے کوئی 11-12 عورتیں لے کر وہ باہر نکل آئی تھی. اس کے بعد کوئی نہیں تھی وہاں. تو پلیز آپ کو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ دوسروں کے پروپیگنڈا میں نہیں آئیں. یہ سب جھوٹ پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ باتیں ہیں. وہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں فوجی شہید ہوئے ہیں ہمارے اور ان کو بھول گئے ہیں ہم، اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے سپورٹ میں بولتے رہتے ہیں. اب جہاں تک وہاں دہشت گردی کا یہ ویپن جانے کا، دیکھیں آپ آج مجھے بتائیں کہ کسی مدرسے میں یا مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں، ان کی کیا وہاں پولیس آپ اگر ہوتے تو آپ وہاں پولیس لگا کر ان کی چیکنگ کرتے نمازیوں کی؟ تو اور یا مدرسے میں آ جا رہے ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے؟ آج بھی ہم ان کو مقدس مقام سمجھتے ہیں تو کوئی ان کی چیکنگ نہیں کرتا ہے. تو لہذا آنا جانا، ویپن لے جانا، چھپا کر جانا، کوئی ادھر پولیس تو نہیں کائنات تھی نا کہ کون اندر لے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی مدرسے ایسے ہوں گے پاکستان میں اور مسجدیں جہاں ہتھیار پرابیبلی چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ حقائق ہیں پاکستان کے. جیسا چودھری شجاعت نے آپ کے لیے کچھ کہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بول دوں. آپ بولیں جی. بالکل. چودھری شجاعت نے کہا کہ جنرل مشرف کو لال مسجد کے معاملے میں بہت سمجھایا مگر انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ انہیں معاف کرے. یہ چودھری شجاعت سے اب کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اب میں آج آپ کے اس بڑی محفل میں بتانا چاہتا ہوں. چودھری شجاعت صاحب وہاں آخری دن شام کو یا بلکہ میرے خیال میں رات کو ادھر یہ انوالو ہو گئے خود پرسنلی، جبکہ آپریشن ادھر اگر وہ نہیں آتے باہر تو پلان ہوا ہوا تھا کہ آپریشن ہوگا وہاں. اس آپریشن اس فیصلے میں پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، چودھری پرویز الہی بھی تھے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مشترکہ فیصلہ ایک لیا گیا تھا کہ اگر یہ باز نہیں آتے ہیں تو ہمیں ایک آپریشن کرنا پڑے گا. اب یہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب ان کے میں انوالو ہوئے اور انہوں نے کچھ بھی اچیو وہاں نہیں کیا تھا انفارچونیٹلی، اور اتنا ڈیلے ہمارے آپریشن کو کروایا. وہ ایک آپریشن چلنا تھا، ملٹری پلانرز نے کیا ہوا تھا کہ یہ کوئی 4 بجے آپریشن ہوگا اور نائٹ ویژن گاگلز کے ساتھ ہم جائیں گے. انہوں نے کیونکہ یہ ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے، یہ ڈیلے کرواتے رہے. اس آپریشن کو ڈیلے کروا کر ایسے ہو گیا کہ دھوپ نکل آئی، وہ دن چڑھ گیا. اس کے بعد جب آپریشن لانچ ہوا یہ فیل ہو گئے. انہوں نے کچھ نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا تھا مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ، ٹھیک جاؤ باندھ چھوڑ دو. بھائی چھوڑ کیا دو، وہ سارا کچھ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اس سے پہلے سے. آپ کو وہاں اندر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کوئی 5 غیر ملکی لوگ بھی تھے وہاں، کیونکہ ادھر اندر 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ انفلٹریٹ کیے گئے تھے جو ہمیں ڈیلی ساری خبر ہمیں پہنچا رہے تھے. جو بھی آپریشن جس نے کرنا تھا اس کے پاس تمام خبریں تھیں اندر کی. تو وہ 5 فورنرز بھی تھے وہاں، ان کے پاس ویپنز تھے، ان کے پاس سوئسائڈ بیلٹس تھے، ساری چیزیں تھیں. تو یہ ہوا نہیں. جنرل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، نہ تو وہ 5 غیر ملکیوں کی لاشیں دکھائی گئی، نہ ان کی کوئی گرفتاری دکھائی گئی، اور اب جو ججمنٹ آئی ہے عدالت کی، جو رینجرز کا آدمی بار شہید ہوا اس کا بھی کوئی قاتل نہیں مل سکا.
تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا شاید آپ کے پاس بھی پورا جواب نہیں ہے اور دوسری طرف بھی فریق کے پاس پورا جواب نہیں ہے. پاکستان میں مجھے سب سے بڑی افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی چیز کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور جھوٹ میں ملوث ہوتے ہیں کہ جو سچائی ہے، ایمانداری ہے، وہ چھپ جاتی ہے، اس کو شکست ہو جاتی ہے، اور بے ایمانی اور جھوٹ اور فریب آگے آ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بس یہی میں کہنا چاہوں گا. آپ نے ٹاک ٹو الجزیرہ میں ود ٹونی ہیرس 10 سپتمبر 2011 کو کچھ فکرے کہے تھے، وہ میں دہرانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ فاتح ہیں نہ ہارے ہیں. جناب صاحب، ہم نے اس جنگ میں ایندھن بن کر کیا کھویا، کیا پایا؟ اگر غور کریں تو ہمارے اقتصادیات کو 68 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے. 35,000 سے زائد انسانی جانوں کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے. کیا آپ مطمئن ہیں؟ صحیح بات ہے، صحیح ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے. لیکن جب یہ شروعات، اس کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. ظاہر ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک نہیں، وہ ہوا، آپ کہہ چکے ہیں، وہ ساری ایک بات امریکہ نے. سر وہ بات آپ کی میں نے ساری سنی ہے، آپ تو نے بہت ایک ڈیٹیل سے فیصلہ بتائی کیا ہے. گیا، اس کا نقصان فائدہ تو فائدہ یہ نقصان ہوا ہے. بالکل یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل اس میں یہ نقصان ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی میں کچھ نقص رہے. اس نقصان سب سے بڑی جو میں بتانا چاہوں گا یہ پوری آڈینس کے لیے جو بہت ضروری ہے، یہ سب سے بڑی ہماری فیلئر جو ہوئی ہے، جو میں ہمیشہ اپنے لیکچر جو میں باہر دیتا ہوں ان میں ہمیشہ کہتا ہوں، دا بگیسٹ بلنڈر 2002 اور 4 کے درمیان میں ہوا ہے، جبکہ ایک ملٹری سکسیس افغانستان میں ہوا اور القاعدہ اور طالبان تتر بتر ہو کر ان کی ساری آرگنائزیشن ڈسمینٹل ہو گئی. وہ بھاگ کر پاکستان کے پہاڑوں میں، شہروں میں آئے. افغانستان میں ایک خلا ویکیوم بنی. تو اس ملٹری سکسیس کو پولیٹیکل سکسیس میں کنورٹ کرنا تھا، یعنی ایک حکومت افغانستان میں بٹھانی تھی جو ریپریزنٹیٹیو ہو افغان عوام کی، وچ مینز پختون جو ہیں، جو 50% ہیں افغانستان کو، ان کو ڈومیننٹ پوزیشن میں ہونا تھا. نو یہ جو کنورژن آف ملٹری وکٹری انٹو پولیٹیکل وکٹری، یہ انفارچونیٹلی نہیں کی. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، میں امریکہ کو اور ویسٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی بھی افغانستان میں ایک 8% جو مائنورٹی ہے، جن کو ہم پنشیری سمجھتے ہیں، ان کی ڈومیننٹ پوزیشن سے افغانستان چلایا جا رہا ہے. لہذا جو 50% میجورٹی پختون ہیں وہ طالبان کی طرف ہو گئے ہیں. تو یہ گتھم گتھا جو ہے، جو 96 سے طالبان ورسز ناردرن الائنس، یہی سچویشن بہت دوبارہ ہو گئی ہے. 2 سال کی ونڈو آف اپرچونٹی تھی 2002 سے 2004، جبکہ یہ ویکیوم قائم تھا. طالبان کی ریسرجنس 2004 میں شروع ہوئی، اس کے بعد سے نیگیٹو ہی ہوتا رہا ہے اور اب تک نیگیٹو ہے. آپ کا سوال؟ سر میرا کوسچن یہ ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ ریئلسٹ پیراڈائم، جو آپ کا پچھلا ٹینیور گزرا ہے اس میں پاکستان میک پروگریس، لیکن اب میں فیوچر کی طرف تھوڑا دیکھنا چاہوں گا کہ فیوچر میں جب آپ آئیں گے پاکستان میں تو جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ آلموسٹ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے آپ کا کیا ورک پلان ہوگا، آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، آپ اس کو کیسے مطلب اٹریکٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. تو تھینک یو، اس کا پلیز آپ آنسر کریں. بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یوتھ، لیکن آپ ان کی تعداد بہت کم بتا رہے ہیں. 3 کروڑ سے 30 کروڑ نہیں، یہ تو 60% پاکستان کی پاپولیشن یوتھ ہے. تو لہذا میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یوتھ کے اوپر پاکستان بنا تھا. علی گڑھ موومنٹ، علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. پاکستان موومنٹ کے ذریعے پاکستان بنا. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کون بہتر لیڈر ہے اور کون بہتر پارٹیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جائیں ہر طرف ملک میں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ صحیح ووٹ ڈالیں، اور آپ اپنے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، اگر پیسے کا استعمال ہے، بے ایمانی اور سب کچھ ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس کو چیک کرنے میں مدد کریں. آپ کی اپنی آرگنائزیشن، جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں. ایک ہی ملک ہے ہمارا پاکستان، اور یہ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے. ہم آرفنز ہیں. آپ کس پاسپورٹ پہ باہر جائیں گے؟ میں کون سا پاسپورٹ یہاں دکھاؤں گا؟ تو یہی ایک ملک ہے، اسی کو بچانا ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اسی کو ترقی دینی ہے.
تو یہی آپ کر لیں. جی آپ کا سوال. Sir, I'm having just two simple questions from you. Sir, جو first question ہے وہ یہ کہ جو آپ نے ہمارے لیے ماشاءاللہ اتنا کچھ کیا ہے یہ سارا کچھ، تو آپ نے اپنے اقتدار میں 2 عہدے رکھے ہوئے تھے، ایک تو پریزیڈنٹ شپ تھی آپ کی اور ایک ساتھ آرمی چیف بھی تھے. وٹ ڈو یو تھنک کہ آگے بھی کوئی اس طرح سے آرمی چیف کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہو جائے دوبارہ سے؟ اور اگر وہ پریزیڈنٹ ہوگا یا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پھر ڈاکٹر عافیہ اور یہ لال مسجد آپریشن، ڈرون سٹرائکس، یہ سب کچھ کیا یہ سارا کچھ ریپیٹ ہوگا پھر؟ اور اگر نہیں رکھ سکتے تو وائی ناٹ؟ اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از سر میرا یہ کہ آپ واپس اگر آئیں گے تو پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک، ایک تو آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ چیف، دیکھیں میں نے کچھ کیا، یس میں نے 2 عہدے تھے، لیکن ابھی وہ ماحول نہیں ہے. دیکھیں ماحول چینج ہوتے رہتے ہیں، ماحول کے مطابق ایکشنز ہوتے ہیں. میں نے جب میں آیا ہوں 99 میں، اس وقت ایک ماحول تھا، لیکن ماحول یہ نہیں ہے اس وقت جو 99 میں تھا. اس وقت ماحول ملٹری کے آنے کا نہیں ہے، لہذا کچھ اور سولوشن دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا سولوشن ہے. اور ان میں سے ایک تو ضرور یہی ہے کہ اگلے الیکشنز ایسے ہوں کہ ہم پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑ کے ایک نئی پولیٹیکل اینٹیٹی کو لائیں جو بہتر حکومت چلا سکے اور سسٹینیبل ڈیموکریسی دے. جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں کیا کروں گا، دیکھیں میں نے بتا دیا میں نے ری انوینٹ نہیں کر رہا ہے، یہ تو بہت لمبا جواب ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے ہر شعبے میں وہ کروں گا. پاکستان کی میں اس کی ڈیفینیشن میں یہ دیتا ہوں، میں نے ملک کی ترقی کرنی ہے، عوام کو خوشحالی دینی ہے، بھئی یہ 2 چیزیں میں نے کرنی ہیں. اب اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ ڈیٹیل جو ہیں وہ لمبا جواب ہو جائے گا. میں بریک پہ جا رہا ہوں سر، اور بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر گفتگو کو جاری رکھوں گا. فاطمہ صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا. فوج کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو طالبان کی حمایت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے، عمران خان سمجھتا ہے کہ تمام مسائل کا حل اس کے پاس. وردی میری کھال بن چکی ہے، کیسے اتار سکتا ہوں؟ آج آپ اپنی کھال کے بغیر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ویلکم بیک خواتین، گفتگو ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب سے. سر آپ نے کہا کہ نواز شریف اندر سے طالبان ہیں، داڑھی پیٹ میں ہے. جنرل صاحب ان کے کس عمل سے آپ کو لگتا ہے وہ طالبان کے قریب ہیں؟ طالبان فوج کی تخلیق ہے یا نواز شریف کی؟ یہ اس سے کہ یہ ہمیشہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ کبھی بھی ٹیررزم جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے خلاف یہ بولتے نہیں ہیں. جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں پاکستان کے اندر، ہمیں معلوم ہے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن جو سیکٹیرین جو یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں بولتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہا تھا میں نے. اور ایسے ہی بلوچستان کے حوالے سے جو آپ نے اتنا باتیں کی ہیں اس کی، بلوچستان کے غیر ضروری سردار جو ان کی کوئی سپورٹ اپنی جگہ میں نہیں ہے، وہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی پولیٹیکل لیزان ہے. تو یہ اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں. یہ سب یہ کیا حقیقت ہے کہ فوج کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو طالبان کی حمایت کرتا ہے کیونکہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا حامی ہے؟ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں فوج ایک بہت ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے. انڈیویجول ویوز ہوتی ہوں کسی کی، لیکن کلیکٹیو ویوز وہی ہوتی ہیں جو آرمی کی کمانڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے. آرمی چیف جو ہے آرمی کا آل امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی کے فیصلے فائنل ہوتے ہیں اور وہ تھرو دا کور کمانڈرز وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور یہ بہت ڈسپلنڈ آرمی ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہے، اپنے ویوز وہ اپنے حد تک رکھتی ہے اور وہ آگے نہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی. اس لیے اور یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہے یہ مرزا اسلم بیگ صاحب جیسے لوگوں سے پوچھیں جن کو میں پیپر ٹائیگر سمجھتا ہوں، انہوں نے یہ بات انٹروڈیوس کی تھی کہ جی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. پتہ نہیں کیا کس خواب میں یہ بیٹھے ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ہماری پالیسی جو ہے ڈیفنس کی وہ بہت ایگزیجریٹڈ فارورڈ ڈیفنسو پالیسی ہے ہماری. یعنی ہم کوئی 1 انچ اپنی زمین کو نہیں کھونا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہماری ڈیپتھ کم ہے. تو یہ پتہ نہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو کھو بیٹھے ہیں اور ہم کہیں اور چلے جائیں اسٹریٹجک ڈیپتھ میں. یہ مجھے میں بھی اسٹریٹجی کا بہت اچھا سمجھ ہے مجھے اسٹریٹجی کی. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے ہم پاکستان کے 1 انچ پہ دفاع کریں گے
اور اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور افواج پاکستان میں وہ دم ہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ جنرل صاحب یہ آپ نے کہا ہے کہ کامرہ وغیرہ کے جو انسیڈنٹ ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اندر بھی شامل ہیں، تو کیا ڈسپلن ایروڈ ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا اندر بھی شامل ہیں، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ میں نے یہ پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو پکڑے گئے ہیں، سنا یہ جو نکلی ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہاں کچھ لوگ جو مارے گئے ہیں وہ کوئی ایک دو ان میں سے کوئی ایک سیالکوٹ کا تھا، کوئی مطلب 3 تو پاکستانی تھے۔ تو میں نے یہ اس لحاظ سے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو میری نظر میں یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ میں نے کہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے فوجی انسٹالیشن پر حملے ہوئے، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ فوجی جوان شہید ہوئے، یہ حقیقت ہے کہ فوجیوں کی 3 نسلیں شہید ہوئی مسجد کے حملے میں، تو صاف ظاہر ہے کچھ لوگ اندر ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ واقعات اس بات کا ثبوت نہیں کہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اس میں کوئی اریون ہو رہی ہے؟ میرا سوال صرف اتنا ہے۔ نہیں، یہ پھر آپ کو افتخار صاحب، یہ جو آپ اتنا کہہ رہے ہیں، وہ بھائی کامرہ میں آپ کے خیال میں وہاں فوج کھڑی ہوئی ہے اس کی کامرہ کی ڈیفنس کے لیے؟ یہ آپ کا خیال ہے کیا؟ وہاں تو فوج تھوڑی ہے۔ میران میں آپ کے خیال میں فوج کھڑی ہوئی ہے؟ وہاں فوج تو نہیں ہے ادھر، وہاں پولیس ہے، وہاں سیکنڈ لائن فورسز ہوتی ہیں، وہاں ان کے اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوتی ہے، فوج نہیں ہوتی جی۔ تو فوج کے اندر سے کیا مطلب ہے آپ کے اندر لوگ ہیں؟ جی ایچ کیو میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ چلیں ہم اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ایچ کیو کی بات نہیں، آپ مہران کی اور کامرہ کی بات کر رہے تھے۔ نہیں، میں جی ایچ کیو کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس سوال کو، میں یہ سوال یہ کہو نا جی ایچ کیو، تو میں تو کہنے کو تیار ہوں، میں تو جی ایچ کیو کی بھی بات کرنا چاہوں گا، میں تو میس پہ حملے کی بھی بات کرنا چاہوں گا، میں مسجد میں جہاں پہ حملہ ہوا اور 3 جنریشن آف دی آرم فورسز، بچہ، اس کا باپ اور اس کا دادا، تو میں یہ سوال میرا اگر آپ کو مناسب لگا تو میں نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں آپ سے ابھی بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ فوج میں ہمیں بالکل ایک اگر ایسے کوئی ایلیمنٹس ہیں، بالکل یہ ہمیشہ وہ ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی جو پالیسی فوج کی ہائر کمانڈ کی پالیسی ہے اس کے مطابق اگر کوئی نہیں چل رہا ہے اس پہ ہمیشہ نظر رکھی جاتی ہے۔ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں انڈیویجولز ہو سکتے ہیں، چلے سر آگے چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو جی ایچ کیو کے اٹیک کا آپ نے کہا ہے، یہ ایک کھلے ایریا پہ وہ آئے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اندر کوئی ملوث تھا یا نہیں تھا، لیکن یونیفارم پہن کر وہ آئے ہیں، ایریا کھلا ہوا، وہ بیرک کو ایک آکیپائی کیا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ قدیر کو ایٹم بم بنانا نہیں آتا، حالانکہ آپ کو کون سا ایٹم بم بنانا آتا ہے جو آپ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے؟ یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایٹم بم بنانے کی آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر میں آپ کو ایجوکیٹ کر دوں اور تمام ہال کو، اس کا فیز 1 آپ یورینیم نکالتے ہیں پہاڑوں سے، اس کو گیشیس فارم میں کرتے ہیں UF6 میں، اور وہ کینسٹرز میں بند کرتے ہیں۔ سر مت بتائیں طالبان اس پہ عمل نہ کرنے گئی۔ کینسٹرز جاتے ہیں، دیکھیں اس کے بعد وہ انرچ ہوتی ہے یورینیم، سر نہ کریں، ویپن گریڈ میں، ایک سیکنڈ، ویپن گریڈ میں انرچ ہوتی ہے وہ۔ یہ انرچمنٹ کا پارٹ جو ہے یہ میٹلرجی کا پارٹ ہے جو قدیر صاحب کی ایکسپرٹیز ہے جس میں۔ اس کے بعد جب وہ ایک انرچ یورینیم آپ کو بھوسے کی شکل میں ملتی ہے، اس کو جو بام بنانا، مطلب اس کو کنورٹ کرنا انٹو این ایٹم بام، وہ ایکسپرٹیز AQ خان کی نہیں ہے، وہ دوسرے سائنٹسٹ کی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ جب بام بن جاتا ہے اس کو پھاڑنا کوئی وہ شارٹ پٹ کی طرح ہے، وہ آپ پھینکیں بلڈنگ کے اوپر سے پھینک دیں نہیں پھٹے گا، اس کو ایک ٹریگر میکنزم چاہیے، وہ بڑی ہائی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی کرنا AQ خان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، دوسرے سائنٹسٹ۔ اس کے بعد اس کی ڈیلیوری سسٹم ہوتی ہے، وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ دوسرے سائنٹسٹ کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس غلط فہمی میں ہیں جو پوری ملک انفارچونیٹلی ہے کہ ہر چیز ہی انہوں نے سنگل ہینڈڈلی اکیلے کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہزاروں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت رول پلے کیا ہے، they all deserve the credit۔ آپ نے کہا کہ فیس بک پر میرے لاکھوں فین ہیں، جنرل صاحب کیا آپ عوام میں اپنی مقبولیت کا بیرومیٹر فیس بک کو سمجھتے ہیں؟ انتخابی سیاست؟ نہیں، بالکل نہیں سمجھتا ہوں، یہ میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن فیس بک میں کوئی 4.5 لاکھ لوگ
اور میں بتاؤں آپ کو یہ میں نے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ میں جب پہنچا تھا تو مجھے CNN پہ بیکی اینڈرسن نے انٹرویو کیا تھا ایز دا انٹرلوکیوٹر آف دا ڈے آف اس وقت کہ سب سے تیز میری پاپولیرٹی بڑھی CNN پہ میں نے انٹرویو دیا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ پتہ ہے مجھے. بیکی اینڈرسن سے پوچھ لیں, آپ جانتے ہو لکھا ہوا تو یہ بات تھی. لیکن اس کو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری نیشن کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے, لیکن فیئر اماؤنٹ آف ریپرزنٹیشن, کیونکہ یہ بھی میں نے چیک کیا تھا کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. جو میرے فالوورز یہ جو فینز ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ, یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اسلام آباد, پنڈی, لاہور اور کراچی کے ہیں. تو یہ ہے صورتحال, لیکن ایک ججمنٹ ضرور ہے, لیکن اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں میری مقبولیت اتنی زیادہ ہے. عمران خان اور آپ کی مقبولیت دونوں کی شہروں میں ہے, اس کے بھی فیس بک پر لاکھوں فین ہیں. کیا آپ کا اور اس کا مقابلہ ہونے والا ہے؟ اور یہ کیا بات ہے کہ آپ دونوں میں ایک چیز کامن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے, عمران خان سمجھتا ہے کہ تمام مسائل کا حل اس کے پاس ہے. اس کا آخری پارٹ کا تو یہی ہے کہ میں نے مسائل کے حل میں نے 9 سال چلا کر میں نے دکھا دیے ہیں, اور اگر کسی کی آنکھیں نہ ہوں, آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہا ہے یا کسی اور کی باتوں میں دھوکے میں آ رہا ہے تو وہ تو پھر کبھی نہیں مانے گا. لیکن میں نے 9 سال ملک کو چلا کر دکھا دیا ہے. عمران خان صرف فی الحال باتیں کر رہا ہے, اس کو دکھانا ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے. اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں پاپولیرٹی جو ہے فیس بک پہ, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی 4.5 لاکھ ہے. پہلے تو بہت کم تھی, اب مجھے معلوم نہیں ہے کتنی ہے, لیکن میرے خیال میں 4.5 لاکھ نہیں ہے. اور تو یہ ہے. آپ نے کہا کہ وردی میری کھال بن چکی ہے, کیسے اتار سکتا ہوں؟ آج آپ اپنی کھال کے بغیر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ صحیح بات. یہ پہلی ایک چیز, وہ پچھلے سوال کے ایک چیز میں اور کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ میری مقبولیت شہروں میں ہے, بالکل نہیں جی. یہ ذرا آپ گاؤں میں بھی جائیں, ادھر بھی دیکھیں ذرا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو اس مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اتنی تکلیفوں میں ہیں. گاؤں میں جا کر ذرا دیکھیں, ادھر بھی کافی ہے. تو یہ بالکل نہ کہیں کہ میری مقبولیت صرف شہروں میں ہے. اب آتے ہیں اس میں یہ وردی. ہاں میں نے یہ کہا تھا, لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا یہ بالکل یہ اتارنا پڑے مجھے وردی. اب جو ہے اب مجھے ایک نیا رول اختیار کرنا پڑے گا, ظاہر ہے. لیکن یہ مجھے نوسٹیلجیا ضرور ہے. فوج کی میں نے جو 40-45 سال گزارے ہیں وہ میری بیسٹ پارٹ آف مائی لائف تھے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر مجھے ایک اور زندگی ملے تو میں دوبارہ فوج میں ہی جاؤں گا. اب آپ شیروانی سلوانی کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں, شیروانیاں میرے پاس بہت اچھی ہیں, بہت اچھی سلائی ہوئی بھی ہے, اور میں ایکسرسائز وغیرہ ریگولرلی کرتا ہوں, تو اس میں فٹ بھی ہو جاؤں گا. پہلے سے تیار ہیں؟ موٹاپا بھی اتنا نہیں چڑھا رہا ہوں. پہلے سے تیار ہیں شیروانیاں؟ وہ پہلے سے مطلب 8 سال سے ہے جی, 6-8 سال سے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.